السلام علیکم. ATP کلاس لیکچر نمبر 12 سچل سرمس نیکسٹ ساری شاعرین سچل سرمس سے تعارف پرسوں نمونہ کلام پرسوں. سچل سرمس سرائکی سندھی زبان دے عظیم صوفی شاعر ہیں. آپ قصبہ درازہ تحصیل گمبرڈ ضلع خیرپور سندھ وچ پیدا تھے. آپ دے والدین نے آپ دا نام عبدالوہاب رکھا. سچل سرمس بچپن وچ یتیم تھی گئے ہیں یعنی یتیم ہو گئے تھے کیوں جو آپ اجاں 6 سال دے ہیں یعنی آپ اجامین ابھی 6 سال کے تھے کہ انہاں دے والد صاحب دا انتقال تھی گیا. آپ دی تربیت انہاں دے چاچا سائیں عبدالحق نے کی تھی. سچل سرمس نے اپنے عہد دی مروجہ تعلیم یعنی ان کے عہد میں جو تعلیم مروجہ تھی رائج تھی یعنی عربی فارسی دی تدریس حاصل کرن دے بعد علم معرفت اور تصوف دی تربیت اپنے چاچا سائیں کنوں حاصل کی تھی یعنی مولوی عبدالحق کنوں. مولوی عبدالحق نال انہاں دے 3 رشتے ہیں. ایک انہاں دے چاچا ہیں، دوجے انہاں دے مرشد ہیں، تیجے انہاں دے سسر ہیں. ایک روایت کے مطابق شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سچل سرمس تے اوصاف دیکھتے یعنی خوبیاں دیکھ کر فرمایا ہے جو اساں جڑے عشق دی دیگ پکائی ہے یعنی جس عشق کی ہم نے دیگ پکائی ہے اس کا ڈھکنا یعنی انہا ڈھکنا اے بال کھلے سے اس دیگ کا ڈھکن یہ بچہ کھولے گا. ہم نے دیگ کو دم پر لگا دیا ہے اب یہ بچہ اس کا ڈھکن کھولے گا. یعنی سچل سرمس صوفیانہ تحریک کو چلاون دے اوصاف چھوٹی عمر وچ ہی نظر آندے پے ہیں. چھوٹی عمر سے ہی یعنی کہ ان کے اندر صوفیزم کی جو خوبیاں تھیں وہ بچپن سے نظر آنے لگیں جس کی وجہ سے جو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی پیش گوئی کی تھی کہ بڑا ہو کر صوفی بنے گا. سچل سرمس بچپن وچ اعلیٰ اور صفات تے سوہنے اعمال دے مالک ہیں. وہ اپنے قول تے فعل وچ اتنا پکے تے سچے معلوم تھے ہیں جو آپ اپنے گھر وچ سچل اتے سچو دے نام نال مشہور تھی گئے یعنی سچ بولنے کی وجہ سے ان کو سچل کہا جانے لگ گیا. بعد وچ آپ تصوف والے پاسے آئے اتے ہر وقت مجذوبیت یعنی مجذوب رہتے تھے یعنی سرمستی کی کیفیت میں رہتے تھے اور سرمستی کی کیفیت میں یہ ہمیں ہر وقت نظر آتے تھے. این گالوں یعنی اس وجہ سے آپ کو سچل سرمس دے نام نال پکاریا وینا یعنی مست رہتے ہیں ہر وقت. آپ اپنی خاندانی روایات دے مطابق ایک گدی نشین صوفی اتے پیر بھی ہیں یعنی پیر بھی تھے گدی نشین بھی تھے. آپ دا وصال اپنے قصبے درازہ وچ تھیا اتے مزار مبارک بھی این قصبے وچ ہے. انہاں دی شاعری سچل سرمس سندھی سمیت سرائکی وچ بھی کلاسیکی شاعری تے وڈے علم بردار ہیں. آپ کو ہفت زبان شاعر بھی آکھیا گیا. چنانچہ آپ دا کلام سندھی سرائکی اردو فارسی مرواڑی اتے ہندی وچ ملدا ہے. سچل سرمس دے سرائکی کلام وچ ڈوڑے سی حرفیاں منظوم گھڑولی اتے کافیاں بہت مشہور ہیں. یہ اب شاعری کی صنفیں ہیں. سی حرفی ہے، گھڑولی ہے، ڈوڑا ہے، کافی ہے. یہ کائنڈس ہیں شاعری کی. آپ قادری مسلک نال تعلق رکھیں ہیں. یہ سلسلہ انہاں دا قادریہ ہے اتے دوجے شعراء دی طرح حسن و عشق اتے وحدت الوجود دے نظریے دی شرح ہیں یعنی اس راستے پر چلنے والے تھے. کس راستے پر؟ حسن و عشق وحدت الوجود. اور شاہ حسین وانگو سچل سرمس کو بھی موسیقی اتے راگ نال خاص دلچسپی ہے. اسلم رسول پوری نے اپنی کتاب منتخب کلام سچل سرمس وچ لکھیا جو اکثر اوقات تمبورا آپ دے ہاتھ وچ ہوندا ہے. تمبورا ایک ساز ہے، یہ اکثر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. آپ وجد تے مستی دی حالت وچ اپنا کلام فل بدی گاندے رہ ویندے ہیں. فل بدی یعنی موقع کے اوپر. فل بدی شاعر بھی اکثر ہوتے ہیں جن کو موقع کے اوپر موقع کی مناسبت سے فوراً شعر آ جائے. اسی طرح ان کو بھی موقع کی مناسبت سے اپنا کلام جو ہے وہ گانے لگ جاتے تھے. ان کلام کو سچل سائیں دے مریدین اتے خلیفے لکھ کندے ہیں یعنی جو کلام سچل سرمس موقع کی مناسبت سے بیان کرتے تھے جو شعر یا پوئٹری جو ہے وہ کہتے تھے تو ان کے جو خلیفے یا مرید تھے وہ فوراً لکھ لیتے تھے. آپ ایک قادر الکلام شاعر کے طور پہ پہچانے میں ہیں یعنی آپ ایک قادر الکلام شاعر تھے. انہیں دا ایک نمونہ کلام بانکے نین سجن دے غالب مار ویندے مشاکاں دلیاں لٹ لیون ایک واری کردے کم قزاقاں یعنی کہ ڈاکو لٹیروں والا کام قزاقوں والا. باہاں بد کھڑوتے باہاں مین بازو باہاں بد کھڑوتے یعنی کھڑے ہوئے اگوں صفاں صف اشاکاں صفاں لائنوں میں یعنی کہ عاشق جو ہیں وہ بازو باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. عشق والیاں دی ہر دم سچل ون چومی جن خاکاں. وہ کہتے ہیں جو عشق کرنے والے ہیں ان کی تو ہر دم جا کر خاک چومتے رہیں. چومی جن یعنی چومے خاک ون من جا کر یعنی ان کی خاک چومتے رہیں عاشقوں کی. عشق اصل وچ تمام صوفی شعراء دا مرکزی موضوع ہے
جتنے بھی صوفی شاعر ہیں سب نے عشق کو اپنی شاعری کا موضوع لازمی بنایا ہے۔ یہ عشق سچل سائیں شاعری وچ بھی حاوی ہے۔ آپ دے کلام وچ اوہے روایتی اتے مصطوفانہ یعنی کہ متصوفانہ مضامین بیان کیتے ہیں، یعنی تصوف کے مضامین بیان کیے گئے ہیں جڑے بیشتر صوفی شاعراں نے پیش کیتے ہیں۔ اگرچہ سچل سرمست بھی صوفیانہ روایت دے امین اتے تصوف دے امام منصور بن حلاج دے پیروکار ہیں، لیکن آپ دا شاعرانہ اسلوب جتھاں اعلیٰ فکر دا حامل ہے اتھاں فنی لحاظ نال بھی ایک نویکلی شناخت اتے سنجان رکھتا ہے۔ ساری کلاسیکی سرائیکی شاعری وچ صنف کافی ایک مضبوط روایت بنتے ابھری ہے اتے این صنف وچ جڑا سحر ہے وہ تمام اصناف کنوں نرالا اتے انوکھا ہے۔ درج ذیل کافی سے سچل سرمست دا بھی ایک نمونہ ہے چلے، یعنی کہ سب شاعروں نے حسن کو اپنا موضوع بنایا ہے اور سچل سرمست نے بھی یہی کیا ہے۔ تصوف ان کا موضوع تھا، حسن عشق ان کا موضوع تھا، اور باقی صوفیوں کے صوفیانہ روایت اور تصوف کے امام جو تھے منصور بن حلاج جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں خدا ہوں اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، یہی نعرہ سچل سرمست نے بھی لگایا تھا، اور اس کو جو ہے منصور ثانی بھی کہا جاتا ہے سچل سرمست کو، یعنی یہ دوسرا منصور ہے، اور انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا انا الحق کا، یعنی میں حق ہوں، اور جیسے انہوں نے کہا خدا مجھ میں ہے اور میں خدا ہوں۔ تو اس کو منصور بن حلاج کو تو پھانسی لگا دی گئی تھی، ان کو پھانسی پر نہیں لٹکایا گیا کیونکہ حکمران جو تھے اس وقت کے وہ ان کے مرید تھے، پیروکار تھے۔ بہرحال یہ ان کے ایک عشق کی اور خدا کے ساتھ محبت اور لگاؤ کی ڈیپلی جو ہے ایک وہ جذبہ اور کیفیت تھی۔ ان کی ایک کافی اتھانوں کا نمونہ ہے۔ عشق دے باجوں بیا سب کوڑ سولی تے منصور، نہ کوئی دوزخ نہ کوئی جنت نہ کوئی حور قصور، من اسادہ نہیں منے دا نہیں مانتا ملیاں دا مذکور، ملیاں دین جوانی لنگھ گئی اسے، یعنی دن اور جوانی گزر گئی، ہن تھیو سے جھور، یعنی اب ہو گیا ہے بڑھاپا، اب کمزور ہو گئے ہیں، ظاہر ڈٹھم یار سجن دا نینے والا نور۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ان آنکھوں کا نور ہے تو میں نے دوبارہ جو ہے وہ دیکھا ہے، دوبارہ ظاہر ہوا ہے، یار کا دیدار ہوا ہے مجھ سے، بیاں سب گال ہی بھرتیاں پھائیاں چھوڑن ہے منصور۔ وہ کہتے ہیں باقی سب باتیں جو ہیں وہ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے، اور سب کچھ منظور ہے، اس کے علاوہ پھا لینا یعنی پھانسی پر چڑھنا منظور ہے۔ سچل سچ صحیح کر جانے تو آپ حضور، یعنی سچل تو سب کچھ سچ کر جاننی تو آپ حضور، یعنی تو خود ہی ہر چیز کو حق سچ کو جاننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی وہی بات کہ انا الحق کا نعرہ کہ میں ہی خدا ہوں، میرے اندر خدا ہے، میں حق ہوں۔ سچل سرمست دی کافی دی خوبی یہ ہے، یعنی ان کی یہ خوبی ہے کہ جو ایندے وچ ڈوڑے دا رنگ بھی پاتا میں گیا ہے، مصنوی دی روح بھی موجود ہے اتے غزل دا انداز بھی ملتا ہے، یعنی اس کافی کے اندر جو ایک ڈوڑا جس طرز میں لکھا جاتا ہے وہ طرز بھی ہے، غزل والا بھی ہے اور کافی والا انداز بھی ہے، یعنی تینوں جو ہے وہ لکھنا کا سٹائل جو ایک حیت ہے وہ تینوں جزی کے حیت اس کافی میں ہے۔ کلام سچل وچ سی حرفی دی صنف بھی وافر مقدار میں موجود ہے، یعنی کہ سچل سرمست نے سی حرفی بھی لکھی ہے۔ سی حرفی میں نے آپ کو بتایا تھا 30 حرفی، یعنی یہ فارسی کی صنف ہے، الف ب ج دال، یعنی اسی طریقے سے ان حروف سے لکھی جاتی ہے، 30 حروفوں سے۔ سی حرفی بھی ایک قسم ڈوڑھاوی ہے، لیکن ایندے نال کئی حرف دی جڑت ان کو سی حرفی صنف وچ تبدیل کر دیندی ہے۔ سچل سائیں دی سرائیکی شاعری تو منتخب کی ہوئی ایک سی حرفی دیکھو، یعنی یہ ان کی ایک سی حرفی ہے جو منتخب کی گئی ہے۔ شین سے ہے، شین شور بھی عشق مچایا ڈاڈھا، ہن عقل والی وہ صلاح کہیں، راہ عشق دی سچی تاں میں گدی تساں سب آکھو ڈوجھی راہ کہیں، رانجھو یار تمیڈے سردا سائیں، کھیڑیاں بھیڑیاں دو نگاہ کہیں، پئی ہاں باہر ننگ نموز کنوں ہن آکھ سچو وہ پناہ کہیں۔ یعنی کہ یہ انہوں نے عشق کے اوپر لکھا ہے، اور اس میں ہیر رانجھا کی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ رانجھا جو ہے میرے سر کا سائیں ہے، باقی کھیڑے بھیڑے کی طرف کیا نگاہ کرنا، اور عشق کی جہاں پر اپنا راہ اپنا لی ہے تو پھر دوسری راہ کیا اختیار کرنی، عشق نے میرے اندر بڑا شور مچایا ہوا ہے، اور جو ہے سارا میرا ننگ نموز جو ہے وہ اب سامنے آ گیا ہے بس، اور اس سے عشق سے اب کیسی پناہ، کیا پناہ حاصل کرنا۔ حضرت سچل سرمست نے صوفیزم دے نظریے کو انسان دوستی کا نظریہ بنایا ہے، یعنی جو صوفیزم کا نظریہ ہے، جو صوفیوں نے نظریہ دیا ہے
ٹھیک ہے، جو آئیڈیا دیا ہے وہ کیا ہے؟ انسان دوستی کا ہے، عشق کا ہے، محبت کا ہے، وحدت الوجود کا ہے. یہ جو ہے انہوں نے نظریہ دیا ہے. تے کلاسیکی ساری اس طرح کی شاعری وچ اپنے نظریے کا پرچار بھی کیتا ہے، یعنی اپنی شاعری میں اس نظریے کا انہوں نے پرچار کیا ہے، یعنی اس نظریے کو پھیلایا بھی ہے. آپ کو سندھی وچ صوفیانہ شاعری کا دوجا بڑا شاعر تسلیم کیتا گیا. سندھی میں بھی آپ کو دوسرا بڑا شاعر تسلیم کیا گیا ہے. آپ دی شاعری وچ وادی سندھ کے لوگوں کی تہذیب، ثقافت اور گوڑھے رنگاں نال نشابور تھیندی ہے، یعنی وادی سندھ کے لوگوں کی جو تہذیب و ثقافت ہے وہ ان کی شاعری میں نظر آتی ہے. آپ کے عرفانہ کلام وچ خدا شناسی، انسان دوستی تے عشق دی تصویر بھی نظر آتی ہے. یعنی ان کے عرفانہ کلام میں ان کی صوفی جو کلام ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ خدا شناسی، یعنی خدا کی پہچان بتائی گئی ہے. انسان کے ساتھ کیسے دوستی کرنی چاہیے، انسان دوستی کے بارے میں بتایا گیا ہے. آپ تے اور ان کے عشق کی تصویر بھی نظر آتی ہے. دوجے صوفی شعراء وانگو سچل سرمستی، ہماوستی دے تصور شاہراہ ہیں. ہماوستی یعنی وحدت الوجود دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے. سندھی وچ منصور دی نعرے دی وڈے ترجمان دے طور تے سامنے ہیں. یعنی سندھی وچ انہوں نے جو ایک نعرہ لگایا تھا جو منصور حلاج نے لگایا تھا، وہی نعرہ انہوں نے لگایا تھا. اور تمام صوفیانہ کلام وچ حسن کو ذات خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، حسن، عشق دی جڑی ہے وہ صفت نظر آتی ہے. تو اس صفت کو سمجھاویں دے تے ساری صوفیہ دی عرفانہ شاعری وچ حسن مجازی اصل وچ حسن حقیقی دا استعارہ ہے. اور ویسے بھی آکھیا ویندے کہ عشق مجاز جڑا ہے وہ عشق حقیقی تک پہنچن دی سیڑھی ہے. عشق مجاز نال انسان نال عشق دے بعد خدا تک عشق دی پہنچ تیندی ہے، اور عشق تک پہنچتے وال انسان کو باقی بھائی کے عشق دی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ سچل سرمست دے بارے پڑھے انشاءاللہ. کل اساں خواجہ فرید دے بارے پڑھسوں. اللہ حافظ.